إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم منكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل رواه البخاري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ ہر طرح کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی اور بزرگی لائق زیبا ہے خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے۔ اور ہزاروں ہزارن گنی درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر فکر آخرت کے تعلق سے کچھ باتیں آئیں گی جو ہماری زندگی کا لب لباب ہے۔ یقیناً ہماری ہر سانس اور ہر قدم موت سے قریب کر رہی ہے، اور جانے انجانے ہم موت سے قریب ہو رہے ہیں، آخرت سے قریب ہو رہے ہیں اور دنیا سے دور ہو رہے ہیں۔ یہ سال جو گزرنے والا ہے اور ایک نیا سال شروع ہونے والا ہے۔ اسلامی سال جب شروع ہوتا ہے تو اسلامی بھائیوں کو بھی بہت زیادہ پتہ نہیں ہوتا، لیکن غیر اسلامی سال جب شروع ہوتا ہے بڑے دھوم دھام سے ایک دوسرے کو مبارکبادی دیتے ہیں اور بڑی خوشیاں مناتے ہیں کہ نیا سال شروع ہونے والا ہے۔ لیکن
آپ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے بتائیں کہ ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ اسی سال میں ہماری موت ہونے والی ہے، اسی سال میں ہمارے ابا امی یا ہمارے رشتہ دار کی موت ہونے والی ہے، تو کیا آپ خوشی منائیں گے؟ یقیناً نہیں۔ آنے والا سال ہمارے لیے ہماری زندگی کو موت کی طرف لے جانے کے لیے اور قریب آ رہا ہے، اس لیے ہمیں اپنے آخرت کی فکر کرنی چاہیے اور اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہماری زندگی جو گزر گئی ہے اس پہ ایک نظر ڈالیں کہ ہماری زندگی کیسے گزری ہے۔ ہم اپنے سال کا بجٹ تو نکالتے ہیں، اپنے سال کا حساب تو کرتے ہیں کہ ہم نے کتنا کمایا، کتنا بچا اور کتنا کھویا، لیکن جو اصل ہماری زندگی جس چیز کے لیے پیدا ہوئی، اللہ نے جس لیے ہم کو بھیجا، اس کی ہمیں فکر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسان کو اور جنات کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن عبادت کا محاسبہ نہیں ہوتا۔ ہم نے اس زندگی میں کیا کیا ہے اس کا محاسبہ نہیں ہوتا۔ ہم نے کتنی نمازیں پڑھی، کتنی نمازیں چھوڑی ہیں، ہم نے کتنی نیکیاں کی ہیں اور کتنے گناہ کے کام کیے ہیں، اس پر ہمارا محاسبہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یاد دلایا کہ آخرت کی فکر کرو، اس لیے کہ آخرت تمہارے نزدیک آ رہی ہے، ہر انسان بہت قریب جا رہا ہے۔ یوں تو ایک اصول مانا جاتا ہے کہ انسان کی زندگی بچپنے سے جوانی اور جوانی سے بڑھاپے تک پہنچتی ہے، لیکن یہ موت بڑی بے رحم ہے۔ اس موت نے نہ تو لڑکپن دیکھا ہے، نہ تو جوانی دیکھی ہے، نہ تو بڑھاپا دیکھا ہے، نہ گھر اجڑتے ہوئے کو دیکھا ہے۔ جب موت قریب آتی ہے، جب موت کا وقت آتا ہے، تو ماں کے گود سے ایک بچے کو چھین لیتی ہے۔ وہی موت ایک جوان بیوی کو، جوان شوہر کو چھین لیتی ہے۔ وہی موت ایک بڑھاپے کو، جو گھر کا وارث ہوتا ہے، دیکھ ریکھ کرنے والا ہوتا ہے، اس کو چھین کر کے لے جاتی ہے۔ وہ موت گھر کو ویران ہوتے ہوئے اس کو کوئی افسوس نہیں ہوتا۔ موت جس کی جب تک لکھی ہوئی ہے، موت اس گھڑی پہ آ جاتی ہے۔ لوگ سسکتے بلکتے روتے ہوئے رہ جاتے ہیں، اور موت سب کے بیچ سے لے کر کے اس کو چلی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ منافقون کے اندر ایک نقشہ کھینچا ہے کہ انسان جب مرنے کے قریب آتا ہے تو اس کی کیا سوچ ہوتی ہے۔ یوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر بہت سی جگہوں پر ان باتوں کا ذکر کیا ہے، لیکن اتنا وقت نہیں کہ آپ کو پوری باتیں ڈیٹیل میں بتائی جائیں۔ اشارے کے اندر آپ کے سامنے کچھ باتیں آئیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ او لوگو سن لو، ایمان والے خاص کر کے سن لو، تمہیں غفلت میں نہ ڈال دے تمہارے مال اور تمہاری اولاد۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو شخص بھی ایسا اگر کر لیا، مال اور اولاد کے چکر میں اگر وہ پڑ گیا، یقیناً بہت خسارے میں ہے وہ۔ وہی لوگ ناکام ہیں جو مال اور اولاد کے چکر میں پڑ کر کے اس نے دنیا آخرت کو چھوڑ دیا، آخرت کو بھلا دیا، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم الخاسرون، وہی لوگ ناکام ہیں۔
اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے، وہ لوگوں سن لو، مرنا تو ہر ایک کو ہے، جو اللہ نے اعلان کر دیا ہے کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، ہر ایک کو دنیا چھوڑ کے جانا ہے، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ پھر کرنا تمہیں کیا ہے، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اللہ نے جو تم کو دیا ہے، مال و دولت سے نوازا ہے، تھوڑا یا زیادہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس میں سے خرچ کر لو، لیکن کب؟ قبل ان یأتی احدکم الموت، تم میں سے کسی کو موت آتی ہے اس سے پہلے چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کے اندر اپنے ہاتھوں سے خرچ کر لے اللہ کے راستے میں۔ اس موت کی زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہیں، یہ زندگی ہماری ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہ نوجوان کو دیکھتی ہے، نہ بڑھاپے کو دیکھتی ہے، نہ لڑکپن کو دیکھتی ہے، کب کس گھڑی یہ موت آ جائے گی کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اپنی موت سے پہلے اپنے ہاتھوں سے اللہ کے راستے میں خرچ کر لو، کل ہو کر کے تمہارے بچوں پہ کوئی اعتماد بھروسہ نہیں، یہ تمہارے مال جو بڑی محنت سے تم نے کمایا ہے، یہ مال وہ کہاں خرچ ہوگا، کون اس مال پہ عیاشی کرے گا، تمہارے یہ مال تمہارے حق میں بھی خرچ کیے جائیں گے یا نہیں کیے جائیں گے، اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اپنی زندگی کے اندر اپنے ہاتھوں سے کچھ خرچ کر لو اللہ کے راستے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے ہاتھوں سے خرچ کر لو، من قبل ان یاتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الى اجل قریب، اللہ تعالیٰ سے وہ ایسا نہ ہو کہ ایسا وہ کہنے لگے، کیا کہنے لگے، اے رب العالمین تھوڑی سی مہلت کیوں نہیں دے رہا ہے، تھوڑی سی مہلت دے اور ہماری موت کو مؤخر کر دے، الى اجل قریب فاصدق واکم من الصالحین، اور اللہ تو دیکھ پھر میں کیسے صدقہ و خیرات کرتا ہوں اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اللہ نے پہلی بتا دیا تھا کہ اپنی زندگی کے اندر جو کرنا ہے وہ کر لینا، اپنے آخری وقت کے اندر کبھی ایسا نہ ہو کہ تمہیں یہ افسوس ہو اور پھر اللہ سے کہو کہ اللہ تھوڑی دیر تو رک جا اور اس کے بعد دیکھ میں کیسا صدقہ و خیرات کرتا ہوں اور اپنی آخرت کو کیسے بناتا ہوں، نیک اور صالح لوگوں میں سے بن جاؤں گا۔ اللہ کہہ رہا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ نے کہا وہ سن لے، جب موت کی گھڑی آ جائے گی ایک قدم آگے اور پیچھے نہیں ہو سکتی، ایک سیکنڈ آگے اور پیچھے نہیں ہو سکتا، موت اپنے وقت پہ آ کر کے رہے گی، اس لیے اپنی زندگی کے اندر ہی خرچ کر لو، جو کرنا ہے کل کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ واللہ خبیر بما تعملون، اللہ تمام تمہاری کارگزاریوں سے واقف ہے، اللہ کو تمام چیزوں کا علم ہے۔ اللہ نے متنبع کر دیا، اور یہ انسان دنیا ہی کے اندر تمنا نہیں کرے گا کہ ہماری زندگی تھوڑی سی اور لمبی ہو جائے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ یہ انسان جانے کے بعد جب وہاں کے حالات کو دیکھے گا تو وہاں بھی ایک التجا اللہ تبارک و تعالی کے سامنے رکھ دے گا۔ سورہ سجدہ ہر جمعہ کی رات میں فجر کی نماز میں پڑھی جاتی ہے، ربنا سمعنا، اے اللہ ہم نے سن لیا، ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا، بارے اللہ ہم نے سن لیا، ہم نے دیکھ لیا اور ہمیں تو یقین آ گیا ہے تیرے عذاب کے اوپر، تیری آخرت کے اوپر، فرجعنا نعمل صالحا، لوٹا دے ہمیں دنیا کے اندر، دیکھ میں نیک عمل کروں گا، صالح عمل کروں گا، اچھا عمل کروں گا۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا قرآن میں بار بار، اللہ کے نبی جتنے بھی آئے، رسول آئے، سب نے یہ اس بات کی دعوت دی، انبیاء کے بعد مولویوں نے
ٹھوک ٹھوک کر کے بتایا کہ دیکھو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، نبی کا یہ فرمان ہے، لیکن ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. اب کہہ رہے انا موقنون، اب تو ہمیں یقین آ گیا ہے بار الہ، ایک مرتبہ واپسی دنیا کے اندر بھیج دے اور دیکھ کیسے میں نیک عمل کرتا ہوں. لیکن یہ سب ایک تمنا، ایک آرزو ہے جو پوری ہونے والی نہیں ہے. اس لیے اس رہتی دنیا کے اندر دیکھنا ہے، ہمیں آخرت کی فکر کرنی ہے. اس لیے کہ یہ موت، اللہ نے فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے کہا یہ موت زندگی تمہیں دنیا جمع کرنے کے لیے نہیں دیا ہے، دنیا کی مال و دولت اکٹھا کرنے کے لیے نہیں دیا، اور یہ مسابقہ کرنے کے لیے نہیں دیا ہے کہ کون اپنی بڑی بلڈنگ بناتا ہے، کون اپنی جائیداد جمع کرتا ہے، کون زیادہ کماتا ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ کہتا سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، دوڑو اللہ کی مغفرت کی طرف. مسابقہ کرنا ہے تو اس بات کے اندر کرو کہ ہمیں اللہ سے مغفرت طلب کرنی ہے، اللہ سے معافی مانگنی ہے. مسابقہ اس چیز کے اندر تمہیں کرنا ہے اور جنت کی طرف دوڑ لگانی ہے جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے. اللہ نے کہا اس بات کی طرف دوڑو، اس چیز کی طرف، مغفرت اللہ کی طلب کرو. لیکن آج ہم دنیا کی رنگینیوں میں ایسے پھنسے ہیں کہ ہمیں موت بھی یاد نہیں آتی ہے اور ہمیں آخرت بھی یاد نہیں آتی ہے. لیکن جب موت کا بستر ہمیں جب ملتا ہے، موت ہمیں جب قریب آ جاتی ہے، اس وقت ہمیں آنکھیں کھلتی ہے. کَلَّا اِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِیَ وَقِیلَ مَنْ رَاقٍ. اللہ کہتا ہے موت کا نقشہ کھینچتے ہوئے کہ جب یہ اس کی موت حلق میں پہنچ جاتی ہے، جب ہنسلی کے قریب، یعنی جو ہنسلی جو ہماری حلق کے قریب جو ہڈی ہوتی ہے اس کو ہنسلی کی ہڈی کہا جاتا ہے. اذا بلغت التراقی، یعنی کہ جو ہماری ہڈی ہے وہاں حلق کے اندر موت پہنچ جاتی ہے. اس وقت جب سارے معاملات فیل ہو جاتے ہیں، ڈاکٹر ایک طرف ہیں، ہمارے رشتہ دار وہاں پر موجود ہیں، ابا بھی موجود ہے، امی بھی موجود ہے، بیوی بھی موجود ہے، بیٹیاں بھی موجود ہیں، سارے رشتہ دار موجود ہیں، لیکن کوئی کچھ نہیں کر پا رہا ہے. اور آخر میں وہ یہ تمنا ہوتی ہے ومن راق، کہا جاتا ہے کہ ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، کم سے کم آ کر کے اس کے اوپر دم کر دے. وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ان کو یہ گمان ہو جاتا ہے اور یہ سمجھ لیتا ہے کہ اب تو یہ موت اب آ کر کے رہے گی. وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، پنڈلیاں اپنے اوپر ایک دوسرے کے اوپر رگڑنے لگتی ہے. موت کی یہ گھڑی آتی ہے وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ. اور یہ کہ اس وقت موت کو لے کر کے اللہ کی طرف چلا جاتا ہے، یہ فرشتے چلے جاتے ہیں اللہ کی طرف لے کر کے، اور یہ انسان وہاں پہ سارے رشتہ دار بلکتے روتے سسکتے رہ جاتے ہیں، لیکن موت یہ سب کچھ نہیں دیکھتی. اس طریقے سے قرآن میں بار بار جگہوں پر اللہ نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ موت کیسے آتی ہے، کیسے نکالی جاتی ہے، کیسے کھینچی جاتی ہے. اور یہ سارے رشتہ دار، سارے ڈاکٹر مل کر کے اس موت کو نہیں روک سکتے، اس کی زندگی کو نہیں روک سکتے ہیں. وہ ساروں کے بیچ سے چھین کر کے لے جاتی ہے کسی کی مجال جو اس موت کو روک دے اور یا اس زندگی کو روک دے. ہے کسی کی بس کی بات؟ دنیا کے اندر بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے، صلحاء بھی پیدا ہوئے، بدماش بھی پیدا ہوئے، بڑے بڑے جو ہے فلاسفر اور ہٹلر جیسے لوگ پیدا ہوئے، لیکن آخرکار دنیا سے سب چلے گئے. ہم بھی چلے جائیں گے. یہ جو ہماری زندگی، جو ہنستی کھیلتی زندگی ہے، ایک دن یہ سب کے سب چلے جائیں گے. اب غور کیجئے اپنے باپ دادا کے اوپر، اس وقت بھی اسی طرح کا ماحول مسجدوں میں ہوا کرتا تھا، لوگ اسی طریقے سے جمعہ میں حاضری دیا کرتے تھے، لیکن ان میں سے کوئی نظر نہیں آ رہا. سارے لوگ چلے گئے، اور اگر کچھ لوگ نظر آ جاتے اس زمانے کے تو وہ کہیں کھاٹ پہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں، یا تو یہ کہ جو ہے اپنے اٹھنے سے معذور ہوتے ہیں، یا تو چل نہیں پاتے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اپنی آخرت کی زندگی پہ نظر ڈالیے. زور القبور فإنها تذکر الموت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبروں کو جاؤ، دیکھو جا کر کے، وہاں پہ ٹوٹی پھاٹی قبریں نظر آئیں گی. وہ قبریں جو ہمارے طرح کے لوگ تھے، بڑے امیر و کبیر بھی ہوا کرتے تھے، لیکن وہ ان قبروں کے اندر ہے، اور قبر کو آپ پہچان بھی نہیں پائیں گے کہ یہ مالدار کی قبر ہے یا یہ کسی غریب کی ہے. ایک قبر کو کھول کر کے دیکھیں آپ،
جیسے ایک مالدار کے کفن ہوتے ہیں سفید، اسی طریقے سے ایک فٹ پاتھ پہ مرنے والا انسان کی بھی اسی طریقے کے کفن ہوتے ہیں. اور قبر کھودنے کے بعد اگر دیکھا جائے تو یہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ یہ غریب ہے یا امیر ہے. بھلا یہ دنیا میں ہم نے جب دیکھا ہے تو ہم کس گمان کے اندر ہیں، کس دھوکے کے اندر ہیں؟ اللہ نے کہا کامیاب کون شخص ہے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز. اللہ کہہ رہا ہے وہ لوگوں سن لو، کامیاب کون ہے؟ جو جہنم سے بچا لیا گیا، جو جہنم سے بچا دیا گیا ہے. جہنم سے اللہ نے اس کو بچایا. وادخل الجنت فقد فاز، اور جنت میں داخل کر دیا، وہی لوگ کامیاب ہیں. دنیا کے پراپرٹی والے کو، دنیا کے جو ہے بڑے بڑے ذمہ داروں کو، بڑے بڑے کوٹھیوں والوں کو اللہ نے کامیاب نہیں کہا. کامیاب وہ ہے جو جہنم سے بچ گیا، جہنم کی آگ سے بچ گیا اور جنت میں داخل کرنے کا پروانہ اس کو مل گیا ہے، وہی لوگ کامیاب ہیں. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اللہ کہہ رہا ہو لوگوں، یہ دنیاوی زندگی محض ایک دھوکہ ہے. اللہ نے کہا یہ دنیاوی زندگی محض ایک دھوکہ ہے، اس لیے اپنی آخرت پہ نظر ڈالیے آپ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. او لوگو جاؤ، تم جہاں بھی جانا ہے چلے جاؤ، بڑے بڑے امیروں، بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس چلے جاؤ. اگر ہندوستان میں علاج نہیں ہوتا ہے جاؤ دوسرے ملکوں میں چلے جاؤ، لیکن موت تمہیں وہاں بھی آ کر کے رہے گی. بڑے پیسے والے ہیں، ہندوستان میں نہیں ہوتا ہے دوسرے ملکوں میں بھیج دیا جاتا ہے، روس اور امریکہ میں بھیج دیا جاتا ہے علاج کے لیے، لیکن آخرکار وہاں بھی موت آتی ہے. موت کسی کو چھوڑتی نہیں ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. وہ لوگوں کوئی نہیں جانتا کل کیا کمائے گا، کل کیا کرے گا، وہ کسی کو علم نہیں، کسی کو معلوم نہیں ہے. ایک شخص ہے جو نکلتا ہے کمانے کے لیے، پیسہ جمع کرنے کے لیے، اپنے گھر بار کو چلانے کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے روزی روٹی کے لیے نکلتا ہے. ہندوستان ہی میں نہیں بلکہ ہندوستان سے باہر چلا جاتا ہے اور وہاں کماتا ہے اور اپنے گھر والوں کو خوش رکھنا چاہتا ہے. ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ جب ہندوستان لوٹنے کا نمبر آتا ہے، اپنے گھر میں جب واپسی کا نمبر آتا ہے، سارے لوگ خوشی کے اندر ہوتے ہیں، بچے الگ خوشی میں ہوتے ہیں، بیویاں الگ خوشی میں ہوتی ہیں اور ماں باپ الگ خوشی میں ہوتے ہیں، رشتہ دار الگ خوشی میں ہوتے ہیں کہ اب فلاں کا ٹائم پورا ہوا، آنے والا ہے. لیکن ان آنکھوں نے کتنی مرتبہ ایسا دیکھا ہے یہ ساری خوشیاں ایک طرف ہو جاتی ہیں. بہت سے لوگ تو ایئرپورٹ پہ لینے کے لیے پہنچ جاتے ہیں، لیکن خبر ملتی ہے کہ وہ پلین اور وہ جہاز حادثے کا شکار ہو گئی. اور اس کے بعد اب ان کو یہ خبر ملتی ہے کہ جہاز حادثے کا شکار ہوا. اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد یہ خبر آتی ہے کہ سارے کے سارے لوگ اس میں مارے گئے. اور پھر یہ حالت ہوتی ہے کہ وہ لاش اس کی اصلی شکل کے اندر نہیں بلکہ جلی کھوری ہڈیوں کی شکل میں اس کو تھما دیا جاتا ہے. اس زندگی کا کیا بھروسہ ہے؟ کب یہ ہماری ہنسی غائب ہو جائے، کب یہ چھن جائے، کوئی نہیں جانتا ہے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. کہاں کیسے مرو گے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہیں معلوم نہیں، کوئی شخص نہیں جانتا ہے اس کی موت کیسے آئے گی. آج یہ ترقی یافتہ دور کے اندر جہاں پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے دنیا کو مٹھی میں کر لیا ہے، ساری چیزوں کو اپنے مٹھی میں کر لیا ہے، ایک ایسا کیڑا آیا جو ہمیں نظر نہیں آتا، ایسی بیماری جو ہمیں نظر نہیں آتی. آج پوری دنیا تباہ ہے، پوری دنیا کے اندر ہنگامہ ہے. کتنے لوگوں کی موت ہو گئی، کتنے کے باپ کو، بھائی کو، ماں کو اور ان کے رشتہ داروں کو ان سے چھین لیا ہے. اور اللہ نہ کرے کہ ہماری اس بیماری کے اندر ایسی موت ہو جس کا ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. کیسی موت جو اللہ نے کہا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. کہاں موت آئے گی؟ جب یہ بیماری آتی ہے
اور جس دن تم سے الگ ہوتا ہے وہ بیمار، اس کے بعد دیکھنے کو بھی نہیں ملتا۔ بڑی کوشش کی جاتی ہے کہ اپنے باپ کو دیکھ لوں، اپنے بھائی کو دیکھ لوں، اپنی ماں کو دیکھ لوں، بڑی تمنا ہوتی ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں نہیں آپ نہیں جا سکتے، یہ کورونا کا مریض ہے۔ اور ایک وقت وہ آتا ہے کہ بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کا آدمی نہیں بچ سکا، ہم نہیں بچا سکے اس کو، اور اس کے بعد اس کی لاش ایک کفن کے اندر، ایک پلاسٹک کے اندر پیک کر کے دی جاتی ہے، آپ اس کو اپنے گھر پر نہیں لے جائیں گے اور سیدھے قبرستان لے جا کر کے 2-4 آدمی سے دفن کر دیں۔ یہ بڑا عجیب معاملہ ہے کہ جہاں ہزاروں کی تعداد ہوتی، وہاں پر یہ کہ 4-5 لوگ روتے بلکتے سے سکتے، اور وہ لے جا کر کے قبروں میں جا کر کے دفن کرتے ہیں۔ کتنے لوگ تو ایسے ہیں جن کو وہ جنازہ بھی نہیں ملا اور لوگوں نے اس کو کہیں اور جا کر کے اس کو نشٹ کر دیا، جلا دیا۔ یہ حالات ہمارے سامنے ہیں، اس کے بعد ہمارے رونگٹے کھڑے نہیں ہوتے، ہمیں پھر بھی اللہ کا ڈر نہیں ہوتا، اللہ کا خوف پھر بھی نہیں ہوتا، اس کے باوجود ہم نماز نہیں پڑھتے، اللہ کو یاد نہیں کرتے، چلے گئے دنیا سے، اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم منہ دکھائیں گے؟ اس لیے اللہ نے کہا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کس کی کہاں موت کس حالت میں آئے گی کوئی نہیں جانتا۔ ارے وہ شخص جو ڈوب کر کے مر جائے، جو جل کر کے مر جائے، جو کہیں اور مر جائے، اس کا تو خیر چھوڑے، آج تو وہ دور ہے کہ جہاں ہمارے سامنے میں موت ہوتی ہے لیکن پھر بھی ہم دیکھ نہیں پاتے، اپنے ہاتھوں سے کفن بھی نہیں دے پاتے۔ وہ شخص جو امیر و کبیر ہے، جن کے پاس لاکھوں کروڑوں کا بنگلہ ہے، جن کے پاس زمین و جائیداد ہے، جن کے پاس کوٹھی اور بنگلے ہیں، وہ شخص بغیر کفن کے ایک سرکاری کفن میں جا کر کے دفنا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے کانوں پہ جوں نہیں رینگتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ عذاب لاتا ہے تاکہ لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوٹ آئیں اللہ کی طرف، یہ دیکھ کر کے یہ بیماری اور یہ پریشانیوں کو۔ لیکن ہمیں ہوش نہیں آتا۔ چلیے اگر موت اسی شکل میں ہو گئی، ہم بڑے چست و چالاک ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے دنیا کے اندر اپنی باتوں سے ہم جیت جاتے تھے، دنیا کو اپنے مٹھی میں کر لیا، اسی طریقے سے آخرت کو بھی اپنے ہاتھ میں کر لیں گے، جو چاہیں گے اللہ کو جواب دے دیں گے۔ نہیں میرے دوستو، یہ خام خیالی ہے۔ وہاں پر ایک قدم بھی وہ آگے نہیں بڑھ سکتا ہے، ایک قدم بھی آگے وہ اللہ کے حکم کے خلاف نہیں بڑھا سکتا، لیکن وہاں پر بھی یہ کوشش کرے گا جھوٹ بولنے کے، غلط بیانی کیسے کام لے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ یاسین کے اندر فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم، ہم ان کے منہ پہ تالا لگا دیں گے، وتشہد ارجلہم، اور اس کے ہاتھ گواہی دیں گے، اس کے پیر گواہی دیں گے، ہم اس کی زبان پہ تالا لگا دیں گے۔ گڑبڑی دنیا میں کیا کرتے تھے، کوئی روکنے والا نہیں تھا، اور آخرت میں اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے ہم اس کی زبان پہ تالا لگا دیں گے۔ اور پھر یہی نہیں، اللہ تبارک تعالیٰ دوسری جگہ فرماتا ہے سورہ فصلت کے اندر کہ یہ لوگ اپنے چمڑیوں سے شکایت کریں گے، وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لما شہدتم علینا، او میری چمڑیاں، میرے ہاتھ پیر ذرا بولو تو صحیح، تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دے دی؟ ہمارے اعضاء، ہمارے ہاتھ پیر، یہ سارے کے سارے یہ ہمارے خلاف ہو جائیں گے، اس لیے کہ یہ سارے اعضاء ہمارے جو ہیں وہ اللہ کے توحید کے ماننے والے ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، اس لیے یہ سب کے سب اللہ کو ہی چاہتے ہیں، لیکن ہم ہیں اپنی عقل سے اس کو استعمال غلط طریقے سے کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو غلط استعمال کیا، اپنے پیر کو غلط استعمال کیا ہے، اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں۔ نہیں، وہاں بھی ہم کامیاب نہیں ہوں گے۔ اگر ہم نے آخرت کی فکر نہیں کی ہے، اگر اچھے عمل نہیں کیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ہماری پکڑ ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ کے ہاں عذاب سے ہمیں دوچار ہونا پڑے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے کندھے کو پکڑا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور جھنجھوڑا کہ اے عبداللہ بن عمر، کن فی الدنیا کانک غریب، دنیا میں تو ایسے رہو جیسے اجنبی رہتا ہے۔
باہر سے کوئی آیا ہوا ہے، وہ شہر کتنا بھی بارانق ہو لیکن اس میں اپنا وہ دل نہیں لگاتا، اپنا کام پورا کرنے کے بعد اپنے گھر کی طرف چل دیتا ہے۔ کن فی الدنیا کانک غریب، اجنبی شخص رہتا ہے جس کو کوئی جانتا نہیں ہے، ایسے رہو او عابر سبیل، یا اس آدمی کی طرح رہو جو مسافر رہتا ہے۔ ایک مسافر جب سفر کرتا ہے اور راستے کے اندر چاہے جیسی بھی جگہ آ جائے وہاں بہت دیر رکتا نہیں ہے، ساز و سامان بھی اپنا مختصر رکھتا ہے تاکہ کوئی دقت و پریشانی نہ ہو، اور راستہ پار کر جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نصیحت کی کہ دنیا میں تمہیں کس طریقے سے رہنا ہے، اور پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، جب شام ہو جائے تو صبح کی امید مت رکھنا، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، اور سن جب صبح ہو جائے تو شام کی امید مت رکھنا۔ کتنے لوگ ہیں شام ہوئی رات کے اندر جا کر کے سوئے اور صبح اس کی موت کا اعلان ہوتا ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو صبح تو بہت اچھے سے ملے جلے اٹھے اور شام ہوتے ہوتے ان کی موت کی خبر آ گئی؟ کیا یہ ہمارے ساتھ نہیں ہو سکتا؟ کیا یہ ہمارے ساتھ حادثہ نہیں ہو سکتا؟ کتنے لوگ ہیں جو اپنے کام کاج کے لیے باہر نکلتے ہیں لیکن شام کو اس کی لاش اس کے گھر پہ آتی ہے، اس کی میت اس کے گھر پہ آتی ہے۔ آخر کس گمان کے اندر اور کس فکر کے اندر ہم ہیں؟ ہم کیا سوچتے ہیں کہ یہ حادثہ ہمارے ساتھ نہیں ہو سکتا ہے؟ آج یہ فکر کر لیں کہ ہم نے کیا کیا ہے، کیا نہیں کیا ہے، اپنا محاسبہ کریں، اپنی نظر کو، اپنے سر کو نیچے جھکائیں اور اس کے بعد غور و فکر کریں کہ ہم نے کیا کیا ہے۔ اگر اس وقت ہماری موت آ جاتی ہے تو ہمارے پیچھے کی زندگی ہماری کیسی ہے اس کے اوپر غور و فکر کر لیں۔ یہ غور و فکر صحابہ کرام کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ تاریخ پڑھ لیجئے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ پڑھ لیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ جو نبی کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو سب سے زیادہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ وہ عمر، وہ ابو بکر اتنا روتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تاریخ میں یہ لکھا ہے، آپ دیکھیں اٹھا کر کے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا روتے تھے کہ ان کے چہرے کے اوپر رونے کے نشان پڑ گئے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان میں جایا کرتے تھے قبروں کو دیکھ کر کے، اور جہاں عذاب کا ذکر ہو جائے وہاں اتنا رویا کرتے تھے، ان کی داڑیاں مبارک تر ہو جایا کرتی تھی۔ کسی نے پوچھا کہ اے عثمان آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ جب قبر کی بات آ جاتی ہے، جب عذاب کی بات آتی ہے تو کیوں آپ اتنا روتے ہیں؟ کہا آخرت کی سے آپ اتنا نہیں روتے ہیں، جہنم کے عذاب سے اتنا نہیں روتے ہیں جتنا آپ قبر سے اتنا روتے ہیں، قبر کے عذاب سے آپ اتنا کیوں گھبراتے ہیں؟ کہا یہی اول منزل ہے، یہی پہلی منزل ہے۔ اگر آدمی سلامت رہا تو آگے کی منزل آسان ہے، ورنہ یہی دبوچ لیا جائے گا۔ اسی قبر کے اندر سانپ اور بچھو بھی ہوں گے، وہیں پر عذاب بھی ہوگا، وہیں پہ ساری چیزیں ہوگی۔ اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قبر کے عذاب سے اتنا گھبراتے تھے، اتنا روتے تھے۔ اور ہم قبرستان میں جانے کے بعد بھی ہمیں ہنسی چھوٹتی ہے، ہم وہاں جانے کے بعد بھی ہنسی کی بات کرتے ہیں، اپنے کاروبار کی بات کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات بتاؤں، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات بتاؤں، تاریخ میں یہ بات نوٹ ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں اور اللہ کی یاد میں ہمیشہ مگن رہا کرتے تھے۔ یہ وہ صحابی ہیں جب ان کی موت آتی ہے رونے لگتے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ روتے کیوں؟ کہا روتا اس لیے ہوں کہ ہمارا سفر، جس سفر پہ ہم جا رہے ہیں بہت لمبا ہے، اور ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہمیں معلوم نہیں ہے، کس بات کے اوپر ہماری پکڑ ہو جائے ہمیں نہیں معلوم ہے،
اور یہی بات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم میں کا کون ہے جو نہیں جانتا؟ بچہ بچہ جانتا ہے. اکثر حدیثیں انہی سے پڑھی جاتی ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ حدیثوں کو روایت کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور پوری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزری، حدیثوں کی خدمت میں گزری. وہ صحابی جب موت کا وقت آتا ہے رونے لگتے ہیں. لوگوں نے سوال پوچھا تو کہا وہ لوگوں میں موت کے ڈر سے نہیں رو رہا ہوں، رو رہا ہوں اس لیے کہ جس سفر پہ میں جا رہا ہوں میرا توشہ بہت کم ہے اور سفر بڑا لمبا ہے. یہ صحابی لوگ جس کی پوری زندگی دین کے اندر گزری ہے، نبی کی خدمت میں گزری ہے اور حدیثوں کی خدمت کرتے ہوئے گزری ہے، ان کو اتنی گھبراہٹ، اتنا ڈر، اتنا خوف کہ آگے کیا ہوگا. اور ہم ہیں کہ 2 وقت کی نماز پڑھ لی اور سوچتے ہیں کہ اب ہمارا بیڑا پار. نہیں، ہر چیز پہ ہمیں نظر رکھنی ہے، اس لیے کہ ہر چیز پر ہمیں فکر کرنی ہے. ہماری پوری زندگی ہماری اسلام کے مطابق ہونی چاہیے. اور جو لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں، جو نماز سے دور ہیں، ان کو فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ آگے ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ. سب سے پہلے قیامت کے دن جس چیز کے بارے میں فیصلہ ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہوگا. نماز اگر صحیح سلامت ہے تب تو ٹھیک ہے اور سارے اعمال دیکھ لیے جائیں گے، لیکن نماز اگر فاسد ہو گئی تو پھر یہ کہ ہمارا معاملہ جو ہے بہت گڑبڑ ہے، آگے بیڑا پار ہونا مشکل ہے. اس لیے ہم آخرت کی فکر کریں، موت کی فکر کریں، اس لیے کہ اس موت نے ہم میں سے بہت لوگوں کو چھینا ہے. بہت لوگوں کو ہم نے اپنے کندھوں سے اٹھا کر کے جنازے ہم نے پڑھے ہیں، ان کو ہم نے دفن کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. العالمین ہمیں دین حنیف کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. العالمین اپنے نبی کے فرمائے ہوئے اور دکھائے ہوئے راستے کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. العالمین اس بیماری میں اس سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں، العالمین ان سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. العالمین ان سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. العالمین ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. العالمین ہم سب کو دنیا میں جب تک رکھ تو اسلام پر چلے بنا کر کے رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان کے پر خاتمہ ہو. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.